أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدقت يا ربنا ويا رب العالمین. فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی کی طرف سے بدل کے طور پر کچھ لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برے عذاب پہنچاتا تھا، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے۔ جیسا کہ ماقبل میں یہ بات میں نے ذکر کی تھی کہ یا بنی اسرائیل دوسرا، یعنی جب پہلے پارے کا دوسرا پاؤں شروع ہو رہا ہے، تو اس میں یہاں سے لے کر یا بنی اسرائیل جو تیسرا ہے، جہاں پہلے پارے کے چوتھے پاؤں کا پہلا رکوع ختم ہو رہا ہے اور دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، تو وہاں تک بنی اسرائیل کے حالات و واقعات کوئی مفصل کوئی مجمل بیان کیا جائے گا۔ تو آج پہلے تو وہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو احسانات میں نے تم پر کیے۔ اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی، اور مزید اس میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ اب یا تو اس بات کا جو تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر سب سے افضل جو ہے وہ بنی اسرائیل کو بنایا ہے، اس آیت کا اگر ہم مرادی ترجمہ کریں گے تو وہ یہ ہوگا آیت کے اس حصے کا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یعنی یہود کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر سب سے افضل بنایا ہے۔ سب سے افضل قوم یہ یہود ہے، افضل الناس ہے۔ اب یا تو اس جز کا تعلق، اس بات کا جو تعلق ہے وہ بنی اسرائیل کے اور یہود کے اس دور کے ساتھ ہے کہ جس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اپنی نبوت کی طرف بلایا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب تورات ان کو عطا فرمائی گئی تھی اس کی طرف بلایا، شریعت موسوی کی طرف بلایا، دین موسوی کی طرف بلایا۔ تو جن جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہا، ایمان لائے،
اور اپنے آپ کو شریعت موسوی، دین موسوی، کتاب موسوی، تورات کے حوالے کر دیا، وہ لوگ مراد ہیں کہ اس وقت کے زمانے میں، اس وقت میں یہ جو لوگ تھے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین تھے، ان کے اصحاب تھے، تو وہ اپنے زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے ان سے سب سے افضل یہی تھے۔ جب ہم یہ تعبیر کریں گے تو کسی قسم کا کوئی اشکال، کوئی اختلاف نہیں۔ اور اگر ہم یہ تعبیر کریں گے کہ یہ جہان والوں پر فضیلت والے ہیں ہر دور کے لحاظ سے، تو فوراً ہمارے دل دماغ میں یہ بات آئے گی کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ اکرام اور آپ پر ایمان لانے والے تمام دیگر مسلمانان عالم جو آپ علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک آئیں گے، کیا وہ افضل ہے یا یہود افضل ہے؟ ظاہر ہے اس کا اختصار کے ساتھ جواب یہ ہے کہ بھئی جو یہود ہیں وہ اپنے زمانے میں افضل الناس تھے، اور جب انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا، جب بھی اپنے زمانے میں ہی یا اپنے زمانے کے بعد کسی زمانے میں، یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ اب جن لوگوں نے ان کی پیروی نہیں کی، یہود میں سے جن لوگوں نے ان کی پیروی نہیں کی، اسی طرح جب جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی جس نے پیروی نہیں کی، جس نے آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع نہیں کی، تو وہ افضل الناس نہیں بلکہ اشر الناس بن گئے۔ اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ بھائی افضل الناس تو وہی کہلائے گا کہ جو وقت کے نبی کی اطاعت کرے، اتباع کرے، اس کو سچا سمجھے، اس کی تعلیمات کو درست سمجھے، اس پر اترنے والی کتاب کو درست سمجھے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرے۔ تو جب اشرف الناس ہیں، حالات و واقعات تو یہی بتاتے ہیں، ساری تفصیل کہ یہ افضل الناس نہیں رہے بلکہ اشرف الناس بن گئے، تو پھر اس آیت کا، اس حصے کا ہم مفہوم کیا بیان کریں گے؟ تو بھائی بات یہ ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس سے جو بات اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ماقبل سے اس کو جوڑیں کہ ماقبل میں یہ بتایا کہ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو نعمتیں میں نے تم پر کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی نعمتیں کرنے میں میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے کہ جتنی نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں کسی اور کو عطا نہیں کی۔ یہ مراد ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ افضل ہیں اور ان کے ماں سوا کائنات میں اس وقت یا بعد میں یا قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ مفضول ہوں گے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ نعمتیں کرنے کے اعتبار سے کہ میں نے جتنے احسانات، جتنی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں اس کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کی۔ اور اگلی بات ان کے حالات و واقعات جو چیز بتا رہے وہ یہ کہ ان نعمتوں کے جواب میں جس قدر احسان تمہیں ماننا چاہیے تھا، جس قدر شکر گزار تمہیں ہونا چاہیے تھا، جس قدر تمہیں اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہونا چاہیے تھا، اللہ کے حکموں کی اطاعت اور اللہ کے نبیوں کی اتباع کرنی چاہیے تھی، اس میں بھی تم سب سے آگے ہو۔ اللہ انعامات اور احسانات کرنے میں تم پر سب سے زیادہ مہربان ہے اور تم اللہ کی نافرمانی کرنے میں سب سے برے ہو۔ سمجھ آ گئی بھائی بات؟ اور یہ جو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس معاملے میں کہ اپنے انعامات اور احسانات کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے زیادہ فضیلت بخشی ہے، سب سے زیادہ ان پر مہربانیاں کی ہیں، ان پر احسانات کیے ہیں۔ یہ جو فضیلت ہے اس کو ہم کہتے ہیں فضیلت جزوی، یہ فضیلت کلی نہیں ہے۔ فضیلت جزوی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب کسی کے مقابلے میں کسی پر یا کسی کے مقابلے میں کسی کے اندر کوئی ایسی خصوصیت اور فضیلت پائی جاتی ہو جو دوسروں کے اندر نہیں پائی جاتی، تو وہ خاص اس جزوی کے حساب سے، خاص اس جزوی کے اعتبار سے وہ دوسرے سے افضل ہوتا ہے، لیکن اس خاص جزوی
کے اعتبار سے افضل ہونے کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہر اعتبار سے فضیلت حاصل ہے، یعنی کہ اس کو فضیلت کلی حاصل ہے، بلکہ ہم یہی کہیں گے کہ اس کو فضیلت جزئی حاصل ہے، فضیلت کلی حاصل نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح کہ بنی اسرائیل کو عالمین پر، تمام جہان والوں پر اللہ تعالیٰ نے انعامات اور احسانات کر کے جو شان اور فضیلت بخشی ہے، یہ فضیلت جزوی ہے، فضیلت کلی نہیں ہے۔ فضیلت کلی اللہ تعالیٰ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ بالکل اس کو ایک ایسی مثال سے سمجھیں کہ شاید وہ مثال بھی آپ پر بھاری پڑ جائے۔ جیسے آپ میں سے بہت سارے لوگ قرآن کریم کے حافظ ہیں، لیکن یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے صحابہ اکرام قرآن کریم کے حافظ نہیں تھے۔ آپ میں سے بہت سارے طلبہ قرآن کریم کے حافظ ہیں، لیکن یہ بات بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بہت سارے اکابرین، اسلاف، اولیاء اللہ وہ قرآن کریم کے حافظ نہیں تھے۔ اب آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ حافظ قرآن ہیں، اور بہت سے صحابہ اکرام قرآن کریم کے حافظ نہیں تھے۔ اب اس جزئی کے اعتبار سے جو قرآن کریم کا حافظ ہے وہ افضل ہے، اور جو قرآن کریم کا ان کے مقابلے میں حافظ نہیں ہے وہ مفضول ہے۔ اب کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ جی میں تو قرآن کریم کا حافظ ہوں لہٰذا میں صحابہ سے افضل ہوں، میں قرآن کریم کا حافظ ہوں لہٰذا میں جو ہے وہ اکابرین سے کیا ہوں، اولیاء اللہ سے، مشائخ سے کیا ہوں، افضل ہوں۔ یہ کبھی بھی بات درست نہیں ہے کہ بھی آپ کو ایک جزئی کے اعتبار سے سمجھ آ گئی ایک فضیلت حاصل ہے، لیکن کلی اعتبار سے حضرات صحابہ اکرام کے قریب قریب بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ سارے مشائخ، اولیاء اللہ، وقت کے علماء، شیوخ الحدیث، سمجھ آ گئی، یہ سب کے سب حضرات کسی ایک صحابی کے مقابلے میں بھی آ کر کھڑے ہو جائیں گے تو یہ سب ایک طرف، اور جو شان صحابیت ہے وہ ایک طرف، وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ تو انی فضلتکم علی العالمین، کہ ہم نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ اور یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ احسانات یاد دلائے جا رہے ہیں، ان کو جو شان اور فضیلت دی گئی وہ یاد دلائی جا رہی ہے، تاکہ بھائی تم ان نعمتوں کو یاد کرو گے تو کچھ شرم و حیا تمہیں آئے گی کہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم سب سے پہلے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے، تم سب سے پہلے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور اس دین کے مددگار بنتے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم سب سے پہلے قرآن کریم کو قبول کرنے والے اور قرآن کریم پر عمل کرنے والے بنتے، لیکن اتنی مہربانیوں کے بعد، اتنے احسانات کے بعد تمہارا حال بیان کرنے کے قابل نہیں ہے کہ تم اتنے گرے ہوئے ہو، تمہاری اتنی گھٹیا حرکتیں کہ تم سب سے پہلے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، اس دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے اور اس کے راہ میں رکاوٹیں اور روڑے اٹکانے لگے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تم نے قتل کے منصوبے بنائے، صحابہ اکرام کے ساتھ تم نے غداری کی، اور تم نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی، تمہارا یہ حال ہے۔ تو یہ سب باتیں بتانے سے ان کو شرم اور حیا دلانا مقصود ہے۔ اور فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ترجمہ آپ نے سن لیا اس آیت کا۔ یہاں یہ بات اہل یہود کو سمجھائی جا رہی ہے کہ یہود یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا نسب اور ہمارا حسب، نسب و حسب کے اعتبار سے، نسبی نسبت کے اعتبار سے وہ یہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں، اور ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے خصوصی معاملات ہیں، لہذا ہم بخشے بخشائیں، عقائد درست ہوں یا بگڑے ہوئے ہوں، اعمال پورے ہوں یا ناقص ہوں، اعمال صحیح ہوں یا غلط ہوں، معاملات شریعت کے مطابق ہوں یا شریعت کے خلاف ہوں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو اللہ کے خاص لوگ ہیں، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، یا شرک کر کے کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ اللہ ہمارا باپ بھی ہو اور ہمیں جہنم میں بھی ڈالے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے نبیوں کی اولاد ہیں، اللہ اپنے نبیوں کی اولاد کو جہنم میں ڈالے؟
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے خاص لوگ ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہمارے ساتھ خصوصی معاملات اور تعلقات ہوں، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈال دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ہم کچھ بھی کرتے رہیں، ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے، ہم بخشے بخشائیں۔ اور یہی نظریہ آج ہمارے عرف کے اندر بھی بڑی قوت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ کیا نظریہ؟ کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کی اولاد ہیں، ہم فلاں عالم کے بیٹے ہیں، ہم فلاں کے بیٹے ہیں، ہم فلاں شیخ کے بیٹے ہیں، لہذا ہم جو بھی عقیدہ رکھیں، جیسے بھی اخلاق رکھیں، جیسے بھی معاملات رکھیں، جیسے بھی اعمال رکھیں، ہم اس نسب کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے جنت کے مستحق ہیں، ہم نے سیدھے جنت میں ہی جانا ہے، چاہے ہم کچھ بھی کرتے رہیں۔ جبکہ بات یہ ہے کہ محض نسب کسی کو جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ نسب کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اسے جنت میں جانا ہی جانا ہے، ایسی بات نہیں۔ یاد رکھیں، محض نسب جو ہے وہ کام نہیں آتا۔ ہاں، نسب کے ساتھ ایمان کی نسبت بھی ہو اور اعمال کی درستگی بھی ہو تو انشاءاللہ یہاں پر نسب کام آئے گا۔ باپ کی نیکیاں بیٹے کے کام آئیں گی اور بیٹے کی نیکیاں باپ کے کام آئیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ نسب اور نسبت بیکار چیزیں ہیں، نہیں نہیں نہیں، بیکار نہیں ہے، یہ بہت ہی قوت دینے والی چیزیں ہیں کہ اللہ ماں باپ کی وجہ سے اولاد کے درجات بلند فرمائیں گے، اور اولاد کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ماں باپ کے درجات بلند فرمائیں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہمیں عقیدے کی کوئی پرواہ نہیں، اعمال کی کوئی پرواہ نہیں، کتنے ہی ایسے سجادہ نشین اور نام و نسب پر فخر کرنے والے وہ ایک نماز نہیں پڑھتے، سمجھ آ گئی، اور ایک سنت پر عمل نہیں کرتے، ان کے معاملات شریعت کے خلاف، ان کی اخلاقیات بگڑی ہوئی، کتے لڑانے والے اور جوا کھیلنے والے اور شرابیں پینے والے، اور نعوذ باللہ اولیاء اللہ کے مزاروں کو زنا اور شراب کا اڈا بنانے والے، وہ سمجھتے یہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو محض نسب، محض نسبت یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ آخرت میں جو چیزیں کام آنے والی ہیں وہ عقائد کا درست ہونا، یعنی جو انبیاء علیہ السلام نے خبریں دی ہیں غیب کی، ان غیب کی خبروں پر پورا یقین رکھنا، یہ ہے عقیدہ، اور اپنے اعمال شریعت محمدی کے مطابق اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق رکھنا، یہ ہے کہ اب یہاں پر انشاءاللہ اگر کوئی نسب ہوگا، کوئی نسبت ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی کام آئے گی۔ اب یہ جو یہود تھے یہ آخرت کو دنیا پر قیاس کرتے تھے کہ جیسے دنیا میں کسی کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بھی اس کا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، فلاں اس کا سفارشی ہے، اور فلاں جو ہے وہ بدل کے طور پہ کچھ دینا چاہتا ہے، یا فلاں لشکر اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، لہذا دنیا کے اندر انسان مختلف تکالیف سے اس وجہ سے بچ جاتا ہے کہ لوگ اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ بھائی آخرت کو دنیا پر قیاس نہ کرو، وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کسی کی طرف سے کسی کے لیے کچھ بھی ادا نہیں کیا جائے گا۔ ایک آدمی بہت ہی نام و نسب والا، حسب والا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوا، اس کا عقیدہ غلط، اس کے معاملات غلط، اس کے اعمال غلط، اب وہ یہ کہے کہ جی کوئی دوسرا آ کر میری طرف سے اپنی نمازیں پیش کر دے اور اپنے اخلاق پیش کر دے، اپنا اجر و ثواب پیش کر دے، اپنا ایمان پیش کر دے، اور کہے کہ یا اللہ آپ میرے ایمان کی وجہ سے، میری نمازوں کی وجہ سے، میرے اعمال کی وجہ سے آپ اس کی بخشش کر دیں۔ فرمایا دنیا میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مجرم کی طرف سے دوسرا شخص یہ کہے کہ جی آپ یہ سزا مجھے دے دیں، آپ جیل میں مجھے بند کر دیں، آپ اس کو رہا کر دیں، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گی، اور شوہر بیوی کے کام نہیں آئے گا۔ وہ ہر ایک کو اپنا اپنا ذاتی حساب دینا ہے، ہر ایک کو اپنا ایمان، اپنا عقیدہ درست ثابت کرنا ہے۔
ہر ایک کو اپنے اعمال پورے دکھانے، ہر ایک کو اپنے اخلاق درست دکھانے، ہر ایک کو اپنے معاملات درست دکھانے ہیں، اسی کو نجات ملے گی، نہیں تو نجات نہیں ہوگی۔ آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعہ، اور فرمایا کہ بھائی کسی کی طرف سے سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں ہمیں کوئی کسی چوک چراہے پر روکے، کوئی وارڈن والا، تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ بھی ہمارے ماموں وارڈن میں، لہٰذا ان سے بات کر لو، فون نکال کر بات کرواتے ہیں، یا ہم اپنا کارڈ دکھاتے ہیں، یا کوئی ہم اپنا عہدہ دکھاتے ہیں، یا کسی بڑے عہدیدار کا ہم کارڈ دکھاتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو، وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی بڑی تگڑی سفارش والا بندہ ہے، لہذا اس سے پنگا مت لو۔ لیکن فرمایا کہ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ سمجھے بات؟ اب بہت سارے لوگ اس کا یہ معنی کر لیتے کہ جی سفارش کا، شفاعت کا جو نظریہ قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا، یہ آیت تو بتا رہی ہے کہ وہ غلط ہے، شفاعت ہوگی نہیں۔ ہر ایک اپنے ایمان اور اپنے عقائد اور اپنے اعمال اور اپنے معاملات کی بنیاد پر اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، لہذا شفاعت نہیں ہوگی۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں۔ یہاں سفارش کی نفی ہے کفار کے لیے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جس کا عقیدہ درست نہیں، اس کی سفارش نہیں ہوگی، اور جس کا عقیدہ درست ہو اس کی سفارش بھی اس شرط پر ہے کہ اذن الہی ہو، یعنی جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس کے حق میں سفارش کی پہلے اجازت دینی پڑے گی۔ اللہ اجازت دیں گے کہ بھائی ہاں آپ اس کی سفارش کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کے لیے سفارش کی اجازت نہیں ہوگی تو کوئی بھی اس کے لیے سفارش کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ تو شفاعت اپنی ذات میں ثابت ہے، لیکن پہلی بات یہ کہ شفاعت اور سفارش جس کو اجازت ہوگی وہی کر سکے گا، اور جس کے لیے اجازت ہوگی اسی کے لیے کی جا سکے گی۔ لیکن کفار کے جو اہل ایمان نہیں ہے ان کے لیے شفاعت کی مطلق نفی ہے کہ ان کے لیے نہ اذن ہوگا اور نہ وہ معذون ہوں گے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور فرمایا کہ نہ ہی بدل کے طور پر کوئی چیز دی جائے گی۔ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر ایک چور نے گھڑی چرا لی، اب وہ کہتے ہیں کہ جی وہی گھڑی تو یہ چور، کوئی کہتا ہے کہ یہ چور وہی گھڑی تو نہیں دے سکتا، آپ بدلے کے طور پر یہ دوسری گھڑی رکھ لیں۔ دنیا میں یہ چل جاتا ہے، لیکن فرمایا آخرت میں یہ بات نہیں چلے گی کہ آپ اصل تو پیش نہ کر سکے، لیکن آپ بدل کے طور پر جو اصل کے قائم مقام ہو اسی کو عدل کہتے ہیں، آپ وہ پیش کر کر اس کی جان بخشی کروا لیں۔ فرمایا کہ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ دنیا میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر حکومت رشوت نہ لے، سفارش قبول نہ کرے، بدل کے طور پر کچھ نہ لے، بہت ہی سختی ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر جو معاملہ ہو رہا ہے وہ میرٹ کی بنیاد پر ہو رہا ہے، کوئی سفارش نہیں چل رہی، کوئی پیسہ نہیں چل رہا، جناب کچھ بھی چیز کام نہیں آ رہی، اب کیا کریں؟ تو پھر آخری حربے کے طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سارے اکٹھے ہو کر جب پولیس کی وین یہاں سے گزرے گی، یا رات کو جو ہے وہ پولیس والے فلاں وقت میں سوئے ہوئے ہوں گے، تو ہم جو ہے وہ پولیس کی وین کو یا جیل کی دیواروں کو توڑ کر ہم اپنے ساتھیوں کو وہاں سے چھڑا کر لے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے فلاں کو، دوست کو، یار کو وہ ہم نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ آخرت میں یہ کام بھی نہیں ہوگا۔ کون ہے جو اللہ کی قید سے کسی کو آزاد کروا سکے؟ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، فرمایا وہ مدد بھی نہیں کیے جائیں گے۔ یاد رکھنے والی صاحب، یہ جو آیت ہے اگرچہ یہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وَاتَّقُوا، یہاں پر کوئی خاص ذکر نہیں فرمایا کہ یہ یہود کے لیے خاص ہے اور بعد والے سب اس سے آزاد ہیں۔ نہیں، آیت کو اللہ تعالیٰ نے عموم رکھا۔ آیت کے اندر، آیت میں اللہ تعالیٰ نے عموم رکھا
تاکہ ہمیں بھی یہ نصیحت ہو کہ بھائی ہم آخرت کی تیاری اس طور پر کریں کہ پوری تیاری کے ساتھ ہم اللہ کے حضور پیش ہوں. اور یہی وہ بنیادی عقیدہ ہے. میرے بھائی یاد رکھ لیں، توجہ سے میری بات سنیں، کہ انسان کو بہت سا علم، بہت سا عمل، یا بہت سی بدعملیاں، اور یا پھر بڑی بڑی تقاریر، بڑی بڑی تصانیف، وہ چیزیں انسان کے لیے اتنی مؤثر نہیں ہیں جتنی انسان کے لیے فکر آخرت مؤثر ہے. جب ہر انسان کو اپنے آپ کو آخرت کے معیار پر پورا رکھنا ہے کہ میں اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوں کہ میرا عقیدہ بھی درست ہو، میرا عمل بھی درست ہو، میرے معاملات بھی درست ہو، میرے اخلاق بھی درست ہو، کسی طرف سے بھی میں اللہ کے سامنے پیش ہو کر بے آبرو نہ ہو جاؤں. ایسا نہ ہو کہ میں وہاں سرخ رو نہ ہو سکوں اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ مجھے جہنم میں جانا پڑے اور وہاں کی سختیاں اور وہاں کے عذابات نعوذ باللہ میرا مقدر بنے. یہ فکر جس کو لاحق ہو گئی اس کو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں. وہ تمام چیزوں سے مستثنا ہو کر اس ایک فکر کے ساتھ کامیاب دنیاوی زندگی بھی گزار سکتا ہے اور اخروی زندگی بھی گزار سکتا ہے. اور آج جو المیہ ہے وہ المیہ یہ ہے، علم بھی بہت سا ہے، معلومات بھی بہت سی ہیں، اور جناب نسبتیں بھی بہت ساری ہیں، لیکن جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ فکر آخرت نہیں. موت کو کا یقین تو ہے لیکن موت کی تیاری نہیں ہے، قبر کا یقین تو ہے قبر کی تیاری نہیں ہے، آخرت کا یقین تو ہے آخرت کی تیاری نہیں ہے، اللہ کا خوف تو ہے لیکن اللہ کے ڈر کا یقین نہیں. اور یہ چیز جب ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز پھر ہم دنیا کے لحاظ سے بھی ایک بہترین اور کامیاب انسان اور مسلمان ہونے کی نسبت سے زندگی گزاریں گے، حیثیت سے زندگی گزاریں گے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہم ایک کامیاب انسان اور ایک کامیاب مسلمان ہونے کی حیثیت سے انشاءاللہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. اب یہاں پر یہ بات فرمائی کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. اب وہ احسانات جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بنی اسرائیل کے لیے فرمائے، تفصیل کے ساتھ وہ واقعات اور حالات بیان کیے جائیں گے. تو پہلی بات یہ کہ ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. وہ سارا قصہ آپ نے پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون والوں سے کس طرح جو ہے وہ بنی اسرائیل کو نجات دی تھی. وہ احسان یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم کس کمزور پوزیشن کے اندر تھے اور کس مظلومیت کے ساتھ تم زندگی گزار رہے تھے. اس ظلم کی چکی سے، ان ظالمانہ حالات سے اور فرعون کی دست و بن سے نکالنے والے ہم ہیں تمہیں. تو ہمارے اس احسان کو یاد کرو. کیا اس احسان کا بدل آج یہی ہے کہ تم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بناؤ، تم قرآن کریم کو جھوٹی کتاب کہو، تم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور کذاب کہو؟ کیا اس احسان کا یہی بدل ہے آج؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ جی نجات تو اس وقت کے یہود کو ملی تھی اور انکار اس وقت کے یہود نے کیا، تو ان پر تو کوئی احسان نہ ہوا. یاد رکھ لو، جو احسان من حیث القوم ہوتا ہے تو وہ چھوٹوں کو بھی یاد دلایا جاتا ہے کہ تمہارے بڑوں کے ساتھ ہماری یہ مہربانیاں تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو تمہارے ساتھ، تمہارے بڑوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور تم آج ہمارے نبی کے ساتھ، ہمارے دین کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہو. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. یہاں آل کا لفظ بولا گیا. یاد رکھ لیں کہ فرعون کی تو کوئی اولاد نہیں تھی. فرعون کا تو لشکر تھا، اس کے تو متبعین تھے. تو اس لیے یہ سمجھ آل کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے خاص طور پر صرف اولاد یا اہل بیت مراد نہیں ہوتے، بلکہ اس سے مراد تمام متعلقین اور متبعین ہوتے ہیں. اس لیے جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں پر آل کے اندر آپ کی اولاد بھی آ گئی اور آپ کی ازواج بھی آ گئی اور آپ کے اصحاب بھی آ گئے اور دیگر تمام اہل ایمان بھی آ گئے. بہت سارے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کامل درود شریف کون سا ہے؟
تو بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایسا درود شریف ہے جو مختصر بھی ہے اور کامل بھی ہے. سمجھ آ گئی بھائی؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ کہ وہ تمہیں برے برے عذاب دیتا تھا. کیسے برے عذاب؟ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. جب فرعون کو یہ اندازہ ہوا، یعنی کیا لفظ بولا، جب فرعون کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ بنی اسرائیل والے یہ مجھ پر غالب آ کر رہیں گے. عام طور پر قصوں میں یہ بات کہی جاتی ہے جو ہم واعظین سے اور خطباء سے سنتے ہیں کہ جی کسی نجومی نے جی پیشن گوئی کی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور وہ بچہ بڑا ہو کر تیرا تخت الٹے گا. یہ ساری باتیں ہیں. سمجھ آ گئی؟ کوئی ان باتوں کا ثبوت نہیں ہے. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بادشاہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ آئندہ کے حالات کو جاننے کے لیے یہ دور اندیشی سے کام لیتے ہیں، اندازوں سے کام لیتے ہیں کہ بھی دیکھو یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل وہی ہیں جو مصر میں آئے تھے حضرت حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی. اب جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کے اندر آباد ہو گئے تو یہاں پر فرعون کی حکومت تھی. یہ فرعون کوئی نام نہیں ہے بلکہ فرعون وقت کے حکمران کو کہا جاتا تھا. اس کی جمع فراعنہ ہے. تو جو بھی بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا. تو وہ جو اس وقت کا فرعون تھا اس نے یہ چیز دیکھی کہ یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ جو یہاں پر آ کر آباد ہوئے مصر کے اندر، ان کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہماری تعداد اتنی نہیں بڑھ رہی. ان کی تعداد کیوں بڑھ رہی تھی؟ ایک تو یہ محنت کش اور جو ہے جفاکش قسم کے لوگ تھے، محنت بھی کرتے تھے اور زیادہ آرام پرستی ان کے مزاج کے اندر نہیں تھی اور سادہ مزاج لوگ تھے، غربت والی زندگی گزارتے تھے، محنت والی زندگی گزارتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جسمانی قوت کو بھی صحت مند اور مضبوط رکھا. اور جب جسمانی قوت صحت مند اور مضبوط ہوتی ہیں، انسان آرام پرست نہیں ہوتا تو اس کے ہاں جسمانی صلاحیتیں زیادہ کام کرتی ہیں، لہذا ان کی اولادیں زیادہ ہوتی تھی. بنی اسرائیل کی خوب اولاد ہوتی تھی. تو اب کثرت اولاد کی وجہ سے ان کا جتھا اور لشکر، ان کی افرادی قوت وہ بڑھتی چلی گئی. تو وقت کے بادشاہ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ بھئی یہ تو اس طرح بڑھتے چلے جائیں گے اور ہمارا حال یہ ہے کیونکہ یہ بادشاہ قسم کے لوگ تھے، ان کو خصوصی مراعات اور سہولتیں حاصل تھی اور آرام پرستی مزاج کے اندر تھی، تو ان کی جسمانی قوت بھی کمزور تھی، لہذا ان کی اولادیں بھی کم تھی. آج کل بھی اسی طرح ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو غریب آدمی ہوتے ہیں اس کے ہاں اولاد زیادہ ہوتی ہے، وہ جسمانی طور پر صحت مند ہوتا ہے، اس کے قوت زیادہ کام کرتے ہیں. اور جو آرام پرست، مالدار، عیش پرستی کرنے والے لوگ وہ بظاہر تو بڑی سہولیات کے اندر ہوتے ہیں لیکن جسمانی لحاظ سے وہ ہمیشہ آزمائش میں رہتے ہیں. کبھی ان کو نیند نہیں آتی، کبھی ان کا دل خراب ہوتا ہے جناب، کبھی ان کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے، ہمیں یہ چیز منع ہے، ہمیں یہ چیز منع ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے. پہلی تو اولاد ہوگی نہیں، ہوگی بھی تو صحیح تو ایک ہی بیچارہ گولو مولو سا ہوگا، وہ بھی کسی کام کا نہیں ہوگا، ہر بات سے ڈرتا رہے گا، ذرا سے کہیں سے چمچ بھی گر جائے گی تو ڈر جائے گا. سمجھ آ گئی بھائی؟ تو یہ جو ہے جفا کشی والی زندگی، محنت کشی والی زندگی، سمجھ آ گئی بھائی؟ اور عیش پرستی نہیں کرنا اور اپنے جسم کو ہمیشہ جو ہے وہ متحرک رکھنا، یہ چیزیں یعنی جسمانی مشقت اختیار کرنے والے لوگ ان کا جسم زیادہ جو ہے وہ کام کرتا ہے، تو وہ ہر لحاظ سے ٹھیک رہتے ہیں. امیر آدمی سے آپ کہیں جی کھانا کھا لو، کہا نہیں جی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور مزدوری کرنے والے سے آپ دن میں 10 دفعہ بھی کہیں ابھی کھانا کھا لو، وہ ماشاءاللہ ڈٹ کے کھائے، اس کو پرواہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ کیوں؟ وہ محنت کرتا ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، وہ جسمانی مشقت سے کام لیتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ تندرست رہتا ہے. تو بھائی اب انہوں نے اندازہ لگا لیا فراعنہ نے کہ بھئی ہماری خیر نہیں ہے، یہ تو دن بہ دن بڑھتے چلے جا رہے. تو اب انہوں نے
اندازے کی بنیاد پر یہ بات کہی اور اس کو تسلیم کر لیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑیں گے. دو وجہ سے. پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ جو زمانہ تھا وہ لڑکیوں کے عروج کا نہیں تھا, اس میں صرف لڑکے ہی عروج پاتے تھے, لڑکے ہی لشکر بناتے تھے اور وہی جنگیں کرتے تھے. لڑکیاں جو ہیں وہ ہمارے زمانے کے مطابق, ہمارے زمانے میں تو ماشاءاللہ یہ مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہے نا بھائی, بلکہ ہماری جو وزیر اعظم وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ بھی ایک خاتون ہے. تو ہمارا زمانہ تو تبدیل ہو گیا. تو اس زمانے کے اندر سیاست کے اندر یا جنگ کے اندر عورتیں دخیل نہیں ہوا کرتی تھی, اس لیے انہوں نے عورتوں کو کچھ نہیں کہا, لیکن لڑکوں کے قتل کا منصوبہ بنایا اور لڑکوں کو قتل کرتے رہے. لیکن اللہ نے پھر ایک لڑکے کو ہی اس کے تخت لوٹنے کا ذریعہ بنا دیا. تو یذبحون ابناءکم, کہ وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا. عورتوں کو زندہ چھوڑنے کا ایک مقصد تو میں نے یہ بیان کیا کہ بھی اس زمانے کی جو عورتیں تھیں وہ سیاست میں یا جنگ کے اندر شرکت نہیں کیا کرتی تھی, اس لیے ان کو چھوڑ دیا. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ بھی یہ جو فرائنہ قسم کے لوگ تھے, بادشاہ قسم کے لوگ تھے, تو ان کے گھروں میں خواتین جو ہے وہ زیادہ کام کرتی تھی, وہ ان سے کام لیتے تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو چھوڑا کہ بھی اگر ہم ساری خواتین کو بھی قتل کر دیں گے تو پھر ہمارے کام کاج کون کرے گا, ہمارے ہاں خدمات کون سر انجام دے گا. لہذا جو ہے وہ عورتوں کو چھوڑنے کا منصوبہ انہوں نے بنایا. تو فرمایا قرآن کریم کے اندر وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ, کہ یہ اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے. اب یہ جو وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ, اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے. بلا کا جو ایک معنی ہے, ایک معنی بلا کا مصیبت ہے, ایک معنی اس کا آزمائش ہے, ایک معنی اس کا نعمت ہے. تو اگر ذالکہ کا مشار الیہ جو ہے, ذالکہ کا مشار الیہ وہ کیا ہے, نجیناکم ہو. ذالکہ کا مشار الیہ کیا ہو, نجیناکم. تو یہاں پھر بلا کا معنی نعمت سے کریں گے کہ یہ نجات دینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تمہارے رب کی طرف سے ایک نعمت تھی تم پر, اور نعمتوں کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے. اور اگر ذالکہ کا مشار الیہ کیا ہو, آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم, اگر یہ مشار الیہ ہو تو پھر اس کا معنی کیا ہوگا, مصیبت. اور اگر اس مجموعی حالات کی طرف یہ اشارہ ہو رہا ہو کہ یہ جو حالات جو تمہارے اوپر گزرے, تو فرمایا کہ یہ سارے حالات ایک آزمائش تھے, یعنی اس مصیبت میں مبتلا ہونا بھی آزمائش ہے اور اس سے نجات ملنا بھی آزمائش ہے. تو جب مصیبت میں تھے تو اس وقت بھی تم آزمائش میں تھے, اور جب اس سے نکل گئے پھر بھی تمہاری آزمائش مقصود ہے کہ اب تم کیا اعمال کرتے ہو, تم کیسے زندگی گزارتے ہو. سمجھ آ گئی بھائی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. یہ فرعون کے زمانے کی بات ہے, توجہ سے سنو کہ یہ فرعون کے زمانے کی بات ہے کہ اس نے یہ دیکھا کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں, ان کا لشکر بڑا ہوتا جا رہا ہے, افرادی قوت مضبوط ہو رہی ہے, اور یہ ایک نہ ایک دن میرے تخت کو الٹیں گے. تو اس نے منصوبہ یہ بنایا کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیا جائے. اگر آج کے زمانے کا فرعون ہوتا, وہ آج کے زمانے میں وہ فرعون ہوتا, یا آج کے زمانے کے جو فرعونہ ہیں انہوں نے اس بدنامی سے بچنے کا ایسا منصوبہ بنایا کہ اگر یہ منصوبہ اس وقت کے فرعون کے ہاتھ میں آ جاتا تو وہ بھی بدنام نہ ہوتا. وہ کیا منصوبہ کہ آج کے فرعون نے یہ کہا کہ ہمیں کسی قوم کے لڑکوں کو یا لڑکیوں کو قتل کرنے یا ان کو اپنی خدمات میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس نے یہ طریقہ کار اپنایا کہ شکل و صورت کے لحاظ سے تو یہ جس قوم کے ہیں اس قوم کے ہی رہے, لیکن دل دماغ ان کا ہمارے جیسا ہو جائے. چنانچہ انگریز یہاں ہندوستان میں آیا اور انگریز نے یہاں آ کر ہمارے ہندوستانیوں کو, یہ نہیں کہ اس نے
ان کو قتل نہیں کیا، یہ منصوبے بھی اس نے بنائے، قتل بھی کیے، لیکن جب وہ اس میں کامیاب نہ ہوا تو اس نے پھر ان کو اپنا ہمنوا بنانے کے لیے یہاں پر سکول اور کالج کی تعلیم کو اس طور پر عام کیا کہ یہ شکل و صورت کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہے، لیکن ذہن اور دل دماغ کے اعتبار سے یہ مغربی ہیں، یہ فرنگی ہیں۔ چنانچہ آج اگر ہم اپنی قوم کا جائزہ لیں تو صورتحال یہی ہے کہ دیکھنے میں ہم سب مشرقی اور ہندوستانی ہیں، بڑے صغیر کے رہنے والے ہیں، لیکن ذہن کے اعتبار سے، عادات کے اعتبار سے اور دل دماغ کی غلامی کے اعتبار سے ہم انگریز سے محروم اور اس کے گن گاتے ہیں، اور انگریز ہونا ہمیں پسند ہے۔ اسی طرح فرعون کو یہ تدبیر سوجی کہ بھئی ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اگر آج کے دور کا وہ ہوتا تو وہ یہ منصوبہ نہ بناتا کہ وہ لڑکوں کو قتل کرے، وہ منصوبہ بندی پیش کرتا کہ جی آپ خود نہیں کھا سکتے، اگر آپ کے ہاں بچے زیادہ ہو جائیں گے تو آپ ان کو کہاں سے کھلائیں گے، ان کی تعلیم اور تربیت کا کیا بنے گا، لہذا پہلے تو ذہن بنایا جائے کہ بچے دو ہی اچھے، اور دوسرے نمبر پر پھر ایسی دوائیاں ڈراپس کی صورت میں بچپن میں ہی دی جانے لگے، پانی کے اندر شامل کر کے، غذاؤں کے اندر شامل کر کے، دوائیوں کے اندر شامل کر کے، کہ جوانی میں ہی لوگ جو ہے وہ اس اولاد کی صلاحیت سے محروم ہو رہے ہیں۔ یا پھر ایسے انجیکشن آ گئے، ایسی ادویات آ گئی، ایسی تدابیر آ گئی، اور ایسا معاشرہ بنا دیا گیا کہ جی فیملی وہی اچھی ہے جس میں بس چھوٹی فیملی ہو، دو بچے ہوں، بس چھوٹے سے گھر میں رہتے ہو، بس یہی کافی۔ جو ایک مسلمان کی زندگی تھی وسعت کے ساتھ، تعدد ازواج کی یہاں پر پابندی کہ جی ایک سے زیادہ شادی کی تو تمہارے حالات خراب ہو جائیں گے، ایسا ڈر اور خوف معاشرے کے اندر بٹھا دیا گیا کہ پکے سے پکا دیندار بھی اس دین کی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈرتا ہے، حالات سے ڈرتا ہے۔ تو وہ فرمایا کہ بھائی اگر آج کے دور میں ہوتا فرعون تو وہ اس قسم کے منصوبے بناتا، بدنام بھی نہ ہوتا اور اس کا کام بھی ہو جاتا۔ آج کا فرعون اس فرعون سے بھی زیادہ شاطر اور سازشی ہے کہ اس نے ایسی چیزیں بنائی کہ نام بھی ہمارا لگا، وہ بدنام بھی نہ ہوا اور اس کا کام بھی ہو گیا۔ تو فرمایا کہ بھائی اس میں تمہارے لیے بہت بڑی کیا ہے، تمہارے رب کی طرف سے آزمائش۔ تو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ فرمایا اس میں تمہارے رب کی طرف سے کیا ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔